قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کوئی بھی لٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے اس محسن اعظم کے یوں تو ہم پر احسان ہزاروں ہیں، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طارق راجپوت جرال ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت انداز میں جناب الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب آج کے اس پروگرام کی ابتدا میں خوبصورت جو ہے وہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوز و گزار میں مزید برکتیں عطا فرمائے جی۔ ناظرین، آج امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور رمضان کی جو یہ ساتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے الحمدللہ۔ آج ناظرین کیونکہ ہمارے جو یہاں پر وائس آف یورپ میں جو ڈائریکٹر نیوز زید ملک صاحب، میں جب ان سے مشاورت کر تھا آج کے پروگرام کو ترتیب دینے کے حوالے سے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسپیشل پروگرام ہوگا، کیونکہ اس میں ہم آج جن مہمانوں سے آپ کو متعارف کروائیں گے وہ نہ صرف اس ملک پاکستان کی نامور شخصیات ہیں، نعت خوانی کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نقابت کے حوالے سے ایک خوبصورت نام،
اکثر آپ لوگ ان کو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. ان سے آپ کا تعارف بھی کرواؤں گا. پھر جس طرح الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب نے آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا نعت کے ساتھ ساتھ، دوسرے جو ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو نعت خوان موجود ہوں گے، نوجوان نعت خوان ہیں، نہایتی کم ٹائم کے اندر جو ہے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے، نام پیدا کیا ہے. جناب محمد جواد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ان کے مشہور کلام سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ محمد فیضان علی رضوی صاحب نقابت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، مختلف پروگراموں کے اندر میرے ساتھ شریک بھی ہوئے ہیں. ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں نقابت کرتے ہیں. ان سے نقابت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پروگرام میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ کھری بات جرال کے ساتھ اس میں ہم بات بھی کرتے ہیں. نعت خوانی کے حوالے سے جو آج کل لوگ جو بات کرتے نظر آتے ہیں، ان نعت خوان حضرات سے اور نقیب صاحب سے اس کے بارے میں پوچھیں گے. میں پروگرام کے آغاز میں جس طرح شبیر صاحب نے نعت پیش کی بڑی خوبصورت، میں محمد جواد قادری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جو ہے وہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جناب محمد جواد قادری صاحب. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہاں میں نہیں چلتی کسی کی، یہاں میں نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. اور حاصل کلام شعر سنیے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا
ہے. کیا کہنے جی ماشاءاللہ قاضی صاحب دل تو کر رہا تھا کہ آپ پڑھتے رہے ہم سنتے رہے. ماشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. میں جناب ہمارے نقیب محفل بھی ہیں اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت نقابت کرتے ہیں جناب محمد فیضان علی رضوی صاحب. رضوی صاحب ماشاءاللہ دونوں نعت خوانوں نے تو ایک جو ہے وہ سما باندھ دی اور جب دل سے جو ہے وہ نعت خوانی کی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اور ناظرین ایک عجیب سا سما جو ہے وہ بن گیا اسٹوڈیو میں. تو میں ضرور چاہوں گا کیونکہ نقابت کے حوالے سے آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے تو آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے تو میں چاہوں گا کہ کیا جو ہے وہ اپنے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کیا سنا رہے ہیں جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھنے کو تو بہت کچھ موضوع بہت سے مل رہے ہیں لیکن جواد بھائی نے جو لاسٹ میں سیدہ پاک کی شان میں جو مصرع پیش کیا میں اسی پہ الحاج صاحب میں پیش کر دیتا ہوں. وہ گھر کہ جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے. 3 رمضان المبارک سیدہ پاک کا عرس کا دن گزرا, اسی نسبت سے میں حاضری پیش کرتا ہوں. وہ گھر کہ جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے, وہ گھر کہ جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے, اس گھر میں بھی بس ایک ہی زہرا دکھائی دے. اس گھر میں بھی بس ایک ہی زہرا دکھائی دے. اس گھر میں بھی بس ایک ہی زہرا دکھائی دے. اور جسم جائے کہ نہ جائے میرا دل جاتا ہے, جسم جائے کہ نہ جائے میرا دل جاتا ہے. یہ دربار محمد میں جا کے کھل جاتا ہے. رب سے زہرا کے وسیلے سے طلب کرتا ہوں, جو بھی درکار مجھے ہوتا ہے مل جاتا ہے. جو بھی درکار مجھے ہوتا ہے مل جاتا ہے. اور حق افلاک نے جب دھوپ میں سایہ مانگا, عرش والوں نے تیرا نقش کفے پا مانگا. حق افلاک نے جب دھوپ میں سایہ مانگا, عرش والوں نے تیرا نقش کفے پا مانگا. اور اس کی نسلوں میں بھی کوئی بیکاری نہ رہا جس نے تجھ سے تیری شہزادی کا صدقہ مانگا, جس نے تجھ سے تیری شہزادی کا صدقہ مانگا. اور خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں, خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں. جو خاک طیبہ پہ ماتھے کو آن رکھتے ہیں, بقیے پاک میں گنبد سے نور آتا ہے, بقیے پاک میں گنبد سے نور آتا ہے. حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں, حضور سیدہ زہرا کا, حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں, حضور سیدہ زہرا کا بہت خوب ماشاءاللہ. رضوی صاحب سلامت رہیں جی, فیضان رضوی صاحب سلامت رہیں ماشاءاللہ. میں الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سرور کائنات فخر موجودات حبیب رب العالمین سراج الصالحین العارفین کی جو مدح سرائی ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ جس کو یہ عطا ہو جائے. تو دیکھیں نا آپ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئی, تیرے کا ایک باب بھی. جی 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 تو میں کیونکہ ایسا سما بن چکا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کوئی اور کلام پیش کریں جو یہ کیفیت بنی ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ مزید کو تقویت ملے جناب. جی ذکر پنجتن کے گھرانے کا اس سے بہتر تو ذکر ہے ہی نہیں کائنات میں. چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا, چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا, چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا. ہاں ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا, ونڈ دائے
خدا صدقہ حسنین دینانے دا آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا. اور حاصل کرام شیر کہ خیرات بھی دیں دے نے نال کر دے دوانے خیرات بھی دیں دے نے نال کر دے دوانے خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا. اور نعت کا سب سے بڑا جو صدقہ دیکھیے تو کہ حضور کی نعت کا کیا صدقہ ملتا ہے اور کیا خیرات ملتی ہے کہ پلکاتے بٹھان دینے مینو سارے جہاں والے جس دن دا میں سگ بنیا پنج تن دے گرانے دا جس دن دا میں سگ بنیا پنج تن دے گرانے دا. ماشاءاللہ سلامت رہے جی ماشاءاللہ سلامت رہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں. اور ناظرین بات تو وہی ہے کہ ابتدا بھی وہی اختتام میرے نبی پر اربوں درود کھربوں سلام. ماشاءاللہ دنیاوی حوالے سے بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں لیکن ایسے پروگراموں کی کیا ہی بات ہے. اور ماشاءاللہ پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں تو ہمارے لیے بھی یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. میں ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا جناب محمد جواد قادری صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح الحاج صاحب نے ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت انداز میں ایسا کوئی کلام جو آپ کا کوئی پسندیدہ کلام ہو یا وہ کلام جس سے آپ نے شہرت حاصل کی ہو اس کلام سے ہمارے جو ہے نا قلوب و اذان کو منور فرمائے جناب. جی آل کے حوالے سے ایک کلام میں پیش کرتا ہوں سنیے گا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا. اور عقیدے کا شعر کوئی بھی مشکل آ بنے شیر خدا نو یاد کرے کوئی بھی مشکل آ بنے شیر خدا نو یاد کرے کیونکہ مولا علی
مشکل کشا سب مشکلان ٹالدا مولا علی مشکل کشا سب مشکلان ٹالدا اور پیارے آقا کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کا ذکر ہے. سنیے گا کہ کیا خوب شاعر نے لکھا ہے کہ دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے دعوے خدائی دے ہوئے پر کسے نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لال دا کسے نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لال دا. ماشاءاللہ قاضی صاحب سلامت رہے جی. قاضی صاحب سلامت رہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں. فیضان صاحب آپ کی طرف آؤں گا جی پروگرام کے حوالے سے, کیونکہ ہمیشہ وائس آف یورپ جو ٹی وی چینل ہے اس کی یہ بھی کوشش رہی ہے کہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے. میں بھی عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں نقابت کے حوالے سے, جس طرح آپ نے اپنا ایک مقام بنایا, نام بنایا. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیسکلی یہ چیزیں کب کہاں سے سٹارٹ کی, کسی سے انسپائر ہو گئی, کیسے یہ چیز آئی؟ کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, مطلب ایک موٹیویشن کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح اس فیلڈ میں آئے, پھر جو نام اس حوالے سے کوئی آپ کسی سے انسپائر بھی ہو گئے؟ جی یہ تو ایسا ذکر ہے, ہر کسی کے دل کی تمنا ہے کہ یہ ذکر ہمارے لب پہ بھی جاری ہونا چاہیے. کوئی شک نہیں. تو آغاز میں ہمارے استاد محترم تھے تو ان کو دیکھتے ہوئے ایک خود پیدا ہوئی, ان کے ساتھ محفل پہ جاتے ہوئے ان کو دیکھا کرتے تھے, حضور کی ثنا کرتے ہوئے, تو حب پیدا ہوئی. پھر مالک نے کرم فرمایا, احسان عظیم فرمایا, ہمیں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بولنے کی, پڑھنے کی توفیق عطا کی. اللہ کا احسان ہے. اور اس وقت آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے جب آپ کے دل کے اندر اس کے محبوب کی سچی اور پکی محبت. اور اس میں مطلب ایک جو ہے نا وہ ایک استاد کا بھی بڑا کردار. وہ نصیر ملت نے کہا تھا خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے, پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ پان آیا ہے. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے نا اس کے اندر استاد کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی شک لازمی ہے نا. اور میں نے یقیناً استاد جی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. علم ایسی چیز ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا, سیکھ رہے ہیں ابھی بھی. اور استاد جی سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے ذکر کیا کہ میں اپنے استاد محترم سے سیکھ رہا ہوں اور ابھی بھی سیکھ ہی رہا ہوں. ماشاءاللہ استاد کو بھی آپ جیسے شاگرد پہ فخر ہوگا. تو اب میں مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ وہ کون سا کلام اگر میں مطلب اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں, اگر آپ کو سارے ویسے ساری ڈیفینیٹلی جو ہے عقیدت کے حوالے سے ہمارے لیے سب بھی قابل احترام ہے جتنے بھی ہیں, تو کوئی ایسا کلام جس سے ابھی جو ہے وہ ہمیں سنانا چاہیں؟ جی میں کیونکہ ایام رمضان المبارک کے گزر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی نہیں, کیونکہ ایام اللہ کا احسان ہوا کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے یہ ایام نصیب ہوئے. تو اسی پہ بات کرتے ہیں کہ لوٹانے رحمت و بخشش کا وہ فیضان آیا ہے. لوٹانے رحمت و بخشش کا وہ فیضان آیا ہے, مبارک ہو جہاں میں پھر ماہ رمضان آیا ہے. مبارک ہو جہاں میں پھر ماہ رمضان آیا ہے. اور رسول پاک نے جس کی بیاں کی شان آیا ہے, اسی میں شب قدر ہے مومنوں قرآن آیا ہے. اسی میں شب قدر ہے مومنوں قرآن آیا ہے. گناہ گارو خطا کارو بجانے آتش دوزخ, گناہ گارو خطا کارو بجانے آتش دوزخ,
نجات و مغفرت کا لے کے سامان آیا ہے، نجات و مغفرت کا لے کے سامان آیا ہے، جہاں میں سحر و افطاری کی ہیں یہ برکتیں ساری، جہاں میں سحر و افطاری کی ہیں یہ برکتیں ساری، سجے ہیں نعمت باری پہ دسترخوان آیا ہے، سجے ہیں نعمت باری سے دسترخوان آیا ہے، خدا کے اس مہینے کی جو قدر کرتا ہے، خدا کے اس مہینے کی جو قدر کرتا ہے، خدا کے قرب کے سائے میں وہ انسان آیا ہے، خدا کے قرب کے سائے میں وہ انسان آیا ہے، اور بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پر جب آتا ہے امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے، بخشنے پہ جب آتا ہے امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ جی محمد فیضان رضوی صاحب ماشاءاللہ ماہ رمضان کے حوالے سے بڑی خوبصورت جو ہے وہ فکرے ادا کر رہے تھے۔ الحاج صاحب آپ کی طرف آؤں گا پروگرام کے، کیونکہ اختتامی لمحات ہیں۔ ایک تو میں آپ سے یہ چاہوں گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر آپ نے ایک ایکسپرٹیز حاصل کی اور ایک نام اور مقام پیدا کیا۔ کلام سے پہلے جس طرح فیضان صاحب بات کر رہے تھے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص عطا ہوتی ہے، اور اس میں آپ کے استاد کا ایک بہت بڑا رول اور کردار ہوتا ہے۔ موجودہ ٹائم کے اندر نعت خوانوں کے حوالے سے کچھ نیگیٹو منفی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بارے میں فرما دیں، اور پھر جو دوسرے نوجوان آنے والے ہیں ان کے حوالے سے کوئی رہنمائی کو گائیڈ لائن کو وہ بتا دیں جناب۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت موضوع جو ہے وہ چنا ہے۔ حضور کی نعت ایک بہت بڑا منصب ہے، پھر جب کسی سے آپ سیکھ رہے ہوں ایک لفظ بھی وہ سکھائے تو وہ بھی استاد ہے۔ زندگیاں آپ نے شعر پڑھا تھا، زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئی۔ حضور کی نعت کا جو وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہم، یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کی آل کا صدقہ ہے کہ ہم جیسوں کو حضور کی نعت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ کل جب محشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں تو حضرت یوسف کے خریداروں میں تو وہ کسی نے کہا تھا زلیخا تو اٹھی کے مول لینے جا رہی ہے، تو کہا کہ کل میرے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا۔ وہی ہے کہ ہمارا حضور کے سناہانوں میں نام آ جائے، لیکن محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینا ہے۔ استاد کا ادب بہت ضروری ہے، اور سیکھے بغیر یا کسی کو سمجھے بغیر نعت پڑھنا بہت مشکل کام ہے، اور آج کل جو ہے یہ اسٹینڈ جو چل رہا ہے، تربیت بہت ضروری ہے، تربیت بہت ضروری ہے۔ جی ایک مدینے کے حوالے سے ذکر ہے، تو ہو سکے تو ہم سب نے یہ مل کے پڑھنا ہے، اور کیا لطف آئے گا۔ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، حسن کام سے کوئی نظر ہٹائے کیسے، حسن کام سے کوئی نظر ہٹائے کیسے، دیکھنے والے انہیں دیکھ
رہتے ہوں گے، دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، مست گنگور گٹائیں امٹاتی ہوں گی، مست گنگور گٹائیں امٹاتی ہوں گی، ان کے چہرے پہ اگر گیسو بکھرتے ہوں گے، جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، ان کے کاندھوں پہ ان کے کاندھوں پہ جو حسنین چٹکتے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ سلامت رہے جی، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بہت ساری دعائیں ہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح نعتیں پڑھتے رہیں۔ آخر میں پروگرام کے میں آؤں گا جناب محمد جواد قادری صاحب کی طرف اور کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور چاہوں گا کہ آج کے اس جو ہمارا یہ پروگرام ہے، میں اس کو تو بابرکت پروگرام کہوں گا، اس کے اختتامی لمحات کے اندر اپنا جو ہے وہ کلام پیش کریں۔ اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے، اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے، حکومت تے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے، دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے، کبے تو لے کے پل تائیں بڑا اوکھا اور راستہ تیس راستے دیا آسانی نبی کو لے علی کو لے، دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے۔ اور حاصل کلام شعر ہے، یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسن تے رب کہنا کہ جاؤ پین لئی پانی نبی کو لے علی کو لے، اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے
علی کو لے. ماشاءاللہ کیا کہنے جی جواد قادری صاحب. جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. دل تو کر رہا تھا کہ یہ جو مہمان ہے یہ معزز مہمان ہیں, یہ پڑھتے رہیں, ہم سنتے رہیں, اپنے دلوں اور اپنے کانوں کو اپنی روحوں کو جو ہے وہ معطر کرتے رہیں. میں آج کے اس پروگرام کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ تاروں میں روشنی میرے نبی سے ہے, بے شک تاروں میں روشنی میرے نبی سے ہے, چاند میں چاندنی میرے نبی سے ہے, روشن جہاں تھا کل بھی حضور سے, یہ نور آج بھی میرے نبی سے ہے. بے شک وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں میں, بے شک وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں میں, زندگی کا حسن میرے نبی سے ہے. میں آپ تمام دوستوں کا, مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ماہ رمضان کے حوالے سے اسپیشل پروگرام. انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کے نعت خوان حضرات کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ, نقیب محفل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.